آج ہم آپ کے پاس آپ کے اس پلیٹ فارم سے میڈیا کے توسط سے پاکستان کے تمام طالب علموں سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اور ان کے آگے یہ گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو جبر اور فسطائیت کا نظام چل رہا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور اس پاکستان میں ہر طالب علم، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں۔ ایک طرف غربت اور مہنگائی ہے، دوسری طرف بجلی کے بل ہیں، اور اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ وہ بجلی کے بل ادا کریں یا بچوں کی فیسیں ادا کریں، وہ اپنے گھریلو اخراجات پورے کریں یا بجلی کے بل یا روزمرہ کے دیگر اخراجات ادا کریں۔ اور اس ملک میں جو آئین اور قانون معطل ہے، جو جبری اغوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، بے بنیاد کیسز بنا کے لوگوں کو پابندِ سلاسل رکھا ہوا ہے، اور اس ملک میں جب جس کا دل کرتا ہے، جس طاقتور کا دل کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کو پامال کرتا ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے پارلیمنٹ میں اپنے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی قانون سازی ہو، بچوں کی فیسیں کم کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو، اس ملک میں انصاف کا نظام لانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو؟ یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ آج ہم آپ کے پلیٹ فارم سے، میڈیا کے توسط سے ملک بھر کے طالب علموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طالب علم جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، ہم ان کا راستہ روکیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ہر مکتبہ فکر کے طالب علموں کے پاس جائیں گے، چاہے ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، یا چاہے وہ ایک عام کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، اس وقت 70% طالب علم چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے۔ آپ کسی سے سوال کر کے پوچھیں، ہر طالب علم کی یہ اوپینین ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے۔ نہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں، نہ کاروبار کے مواقع ہیں، اور نہ ہی یہاں پر عدل کا نظام ہے۔ ہم اس فسطائیت کے خلاف نکلنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا آئندہ کا لاہ عمل آپ کے سامنے رکھیں گے، ملک کے کونے کونے میں جائیں گے، اور فارم 47 کی اس مسلط کردہ حکومت کو گھر بیچ کے دم لیں گے۔ ہمارے چند مطالبات ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون جو معطل کیا ہوا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ کوئی معاشرہ، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ جس معاشرے میں عدل ہی نہ ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کی راہوں پہ جا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی، ہم عام لوگ، ہم عام پاکستانی، ہم عام طالب علم یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک، ہم نے یہاں پر رہنا ہے۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک عام طالب علم جو یہاں پر پسماندگی کا شکار ہے، اسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم ان کا راستہ روکیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنے اور ان کو گھر بھیجیں، اس ملک میں عدل کا، انصاف کا نظام قائم ہو، تاکہ یہ معاشرہ، یہ ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے۔ ہمارے مطالبات ہیں: نمبر 1، آئین قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام قائم ہو۔ تمام سیاسی اسیران اور قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی فی الفور رہائی، طلبہ یونین کی بحالی، اور موجودہ فیسوں میں 30% فی الفور کمی کی جائے، اور اس وقت جو جبری اغوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ روکا جائے، چاہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی لائی جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ یا بجلی کا بل ادا کریں یا بچے کی فیس ادا کریں، اور ہر طرف اضطراب کی کیفیت ہے۔ ایسے کوئی ملک، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ بڑھے گا، تو اس پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہوگی تو آگے بڑھے گا، عدل کا نظام قائم ہوگا تو آگے بڑھے گا۔ عام آدمی کو ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ عام آدمی کی صحت، تعلیم اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائے، لیکن جب ریاست اپنے لوگوں پر ظلم و جبر پر اتر آتی ہے تو پھر ریاست سے اچھی آوازیں نہیں اٹھتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پرامن طریقے سے اس ملک میں
انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو. اس لیے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع ہوگا اور ہم وہ دن دیکھیں گے اس الفاظ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ میرے وطن پر، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ، صحت، تعلیم اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا، ان کو روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنا. ہماری یہ جدوجہد، طلباء کی یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں پھیلے گی اور ہم کسی بھی صورت اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر، اپنے ایجنڈے پہ اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر گھر سے باہر جو نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تعلیمی اداروں سے جو باہر نکلیں گے اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے. پرامن جدوجہد ہوگی اور بالکل آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس وقت کے طالب علموں نے پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جدوجہد کر کے بنایا تھا، آج کے دور کا، موجودہ دور کا طالب علم اس پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے، اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ باہر نکلے گا اور یہ ملک، یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا کردار نبھائیں گے. بہت شکریہ. مطالبات ایک دفعہ سے دوبارہ دہرا دیں. جی سر، ہمارے مطالبات ہیں جی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام قائم ہو. عمران خان صاحب اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی. نمبر 3 طلباء یونین کی بحالی اور فیسوں میں 30% فی الفور کمی کی جائے. جبری اغوا گمشدگیاں فوری طور پر روکی جائیں اور جبری طور پر اغوا لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے. بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی کی جائے اور مہنگائی میں کمی لائی جائے. یہ ہمارے مطالبات ہیں اور مزید ہم تمام طلباء تنظیموں کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے، میں متحدہ طلباء محاذ کا بھی صدر رہا ہوں، میں تمام طلباء تنظیموں کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ اکٹھا کروں گا اور ہم کر کے اپنا ایجنڈا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلاً ایک اور پریس کانفرنس میں. لیکن ہماری یہ جدوجہد عملی طور پر آپ سب کو انشاءاللہ تعالی آئندہ چند روز میں نظر آئے گی. بنگلہ دیشی ماڈل آپ کے پیش رو، بنگلہ دیشی ماڈل تو نہیں آپ کی نظر میں ایک منٹ بات حکومت کا گھیراؤ کریں گے. اچھا میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد، یہ ہمارے مرکزی صدر ہیں، میں امجد علی شاہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد اپنے مرکزی صدر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے آئین اور قانون کی بالادستی، میں سپریم کورٹ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں طالب علم بھائیوں کی طرف سے کہ یہ جو کچھ دن پہلے 2 ججز کا نوٹس آیا ہے، اختلافی نوٹ آیا ہے، 11 ججز نے ایک فیصلہ کیا اور 2 ججز نے کہا ہے کہ آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان 11 ججز کی بات کو نہ مانیں. کیا یہ جنگل کا قانون ہے اس ملک میں؟ آج سے 2 سال پہلے جب پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی، تب آج کی 47 کی گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا تھا، ڈھول پہ بھنگڑے ڈالے تھے انہوں نے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی. یہ تو نہیں چل سکتا. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. میں بطور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد کے صدر تمام کونسلز کے پاس جاؤں گا، تمام فیڈریشن کے پاس جاؤں گا اور یہ پیغام لے کے جاؤں گا کہ یہ ملک آئین کی مکمل بحالی تک نہیں آگے بڑھ سکتا. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اگر اس ملک نے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے تو ہم نے کھڑا ہونا ہوگا. اور میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم کی بورڈ واریئرز تھے. اس ملک پہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار نازل کی گئی تھی. ہم فرنٹ لائن سولجرز تھے اس وار کے. یہ ہم سارے جو کھڑے ہیں یہ مختلف یونیورسٹیز کے، ہم نے وہ جنگ لڑی ہے. یہ جو آج کل ٹاؤنز بنے ہوئے، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب دوبارہ اس طرح کی صورتحال آئے گی تو ہم کھڑے ہوں گے. یہ بھاگ جائیں گے، یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. میں سارے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن خدا را نوجوانوں کی جذبات کو بھی سمجھے. اور نوجوانوں کے جذبات کیا ہے؟ وہ 8 فروری کو یہ قوم دیکھ چکی ہے، یہ سارے ادارے دیکھ چکے ہیں.
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جتنے بھی اغوا لوگ ہیں، جس میں ہمارے اظہر مشوانی کے بھائی ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو وارئرز تھے، جو اس ملک کی جنگ لڑ رہے تھے، کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ اس ملک کے وارئرز تھے، انہوں نے 5th جنریشن ہائبرڈ وار لڑی، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تحریک پہلے سے موبلائزیشن شروع کی ہوئی تھی، ہم نے مختلف کنونشنز کیے ہوئے، طلباء پہلے سے چارج ہے، موٹیویٹڈ ہے، ہمارا پیغام جسٹ ان تک پہنچنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی دیکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، آپ نے تحریک انصاف کی حمایت اس میں شامل ہوگی یا آپ نے عمران خان سے پرمیشن لی ہے یا آپ اپنے بہاف پہ تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ کی جماعت ایک 9 مئی دیکھ چکی ہے اور 9 مئی کے اثرات ابھی تک ہیں، آپ کے لوگوں پر ابھی تک الزام ہے کہ آپ نے اداروں پہ حملہ کیا، آپ نے تنصیبات پر حملہ کیا، اور اگر تحریک چلائی جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہماری جو تحریک ہے، ہم پہلے بھی اس ملک میں مختلف تحریکیں جوڈیشری موومنٹ سے لے کے ابھی تک کی جتنی تحریکیں چلی ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ بھی گواہ ہیں، باقی یہاں پہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ہمیں دیکھتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ پرمن رہے ہیں۔ اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب سے پرمیشن، چونکہ اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں اور ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن ہم اپنی جدوجہد مسلسل پہلے بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ابھی ہم طلباء کی اس تحریک میں تیزی لے کے آ رہے ہیں، نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ہم نے اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے طالب علموں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے کا، اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ آگے لے کے چلنے کا، اور اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کا۔ باقی رہی بات 9 مئی کی، ہم سب لوگ تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے رہے۔ ہم تو کسی ادارے پہ یا کسی بلڈنگ پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے، نہ ہم کسی بلڈنگ کے اندر گئے تھے، نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا، نہ کسی کا گھر پھوڑا تھا، نہ کسی کا گھر توڑا۔ ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ہمارے دروازے توڑے گئے ہیں، ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، نوجوانوں کو جبری طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ، کچھ لوگ ملٹری کیڈ میں ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ ابھی ملٹری کیڈ سے چھوٹ کے آئے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا اس کی کوئی فوٹیجز ہوں گی، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی توڑ پھوڑ کی تھی، اس کی کوئی ویڈیو ثبوت ہوگا۔ یہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں، اداروں کے، گھروں کے، ہر ایک کے باہر لگے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے اگر کوئی جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، تو اس کو عدالت میں اس کے خلاف ثبوت ڈالے جائیں، ثبوت دیے جائیں اور اس کو قرار واقع سزا دی جائے۔ لیکن جو بے گناہ ہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کئی مہینوں سے پابند سلاسل ہیں، چاہے وہ ملٹری قید میں ہے چاہے عام جیلوں میں ہے، ان کا گناہ نہیں ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ اس وقت سابق پاکستان اور آج کا بنگلہ دیش اس میں بھی جاری ہے، اور وہ تو بڑی سکسیسفل رہی ہے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو ملک سے بھگایا ہے۔